بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ حدیث جو ابو داؤد اور ترمذی شریف میں ہے اور جو بخاری مسلم کے حدیث کے ہم پایا ہم پلہ ہے، اکول ہے، اس کو میں بیان کر رہا تھا۔ غیر مقلدین کو یہ حدیث نہیں ماننی، وہ کہیں حدیث ضعیف ہے۔ بڑے ضعیف کہاں ہے؟ امام ترمذی اس کو حسن صحیح کہہ رہے ہیں۔ ان کا ایک اعتراض یہ ہے، ایک تو حدیث ضعیف ہے، یہ تو ان کے منہ کی بات ہے۔ ایک اعتراض ان کا یہ ہے کہ اللہ تو اللہ اور اللہ کے رسول اللہ کے میسنجر، بس اللہ کے رسول جو بات بیان کریں گے وہ اللہ ہی کی طرف سے کہیں گے۔ گفتے او گفتے اللہ بود، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، ان کا کہا یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا اللہ کا فرمایا ہوا ہے، اگرچہ وہ اللہ کے بندے کے زبان مبارک سے ہے مگر ہے تو وہ بات اللہ ہی کی۔ لیکن جب مسئلہ آتا ہے خلفائے راشدین کا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ تو ہمارے جیسے ابو بکر، عمر، عثمان، علی ہمارے جیسے انسان تھے، وہ کوئی اللہ کے میسنجر تھوڑی تھے جو ان کی باتیں اللہ کی باتیں ہوں، ان کی باتیں ہم کیوں لیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حدیث میں خلفائے راشدین کو 2 سرٹیفکیٹ دیے، ایک راشد، ایک مہدی۔ فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، الراشدین المہدیین، یہ 2 سرٹیفکیٹ دیے ہیں ان کو۔ راشد کے معنی ہیں سیدھے راستے پر چلنے والا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جن جانشینوں کو، اپنی جگہ میں بیٹھنے والوں کو سیدھے راستے پر چلنے والے فرما رہے ہیں، تو ان کی بات ہر بات سیدھی ہوگی، ٹیڑھی غلط کہاں سے ہوگی؟ اور راشد تو چھوٹا سرٹیفکیٹ ہے، اس سے بڑا سرٹیفکیٹ ہے مہدی۔ مہدی کے معنی ہیں جس کی گھٹی میں ہدایت پڑی ہوئی ہے۔ گھٹی اب رہی نہیں، اس لیے محاورہ تو رہ گیا اور گھٹیاں ختم ہو گئی۔ ہمارے یہاں مغلی گھٹی بکتی ہے، ایک اتنا سرپ آتا ہے، وہ مغلی گھٹی 55 نمبر، مغلی گھٹی 55 بورڈ لگ رکھے ہیں، جگہ جگہ اشتہار لگ رکھے ہیں، وہ ایک صرف ہے، وہ لاتے ہیں۔ پہلے ایسا نہیں تھا، پہلے 5-7 دوائیں تھی، اور عطار کے یہاں جاؤ کہو گھٹی دے دے تو وہ باندھی ہوئی تیار رکھتا تھا، لے جا، پھر گھر لا کر کے اس کو عورتیں پکاتی تھی، خوب پکاتی تھی، اور اس کا بالکل گاڑھا گاڑھا شوربہ، پھر اس کو چھان لیتی تھی، پھر اس میں شہد ڈالتی تھی، پھر وہ جو بچہ ابھی پیدا ہوا ہے اس کو چٹاتی تھی۔ یہ گھٹی ہے، اس گھٹی میں جو دوائیں پڑی ہوئی ہیں اور آخر میں شہد پڑتا ہے، یہ گھٹی میں پڑی ہوئی یہ چیز، یہ بچے کے منہ میں سب سے پہلے دیتے تھے۔ سب سے پہلے کیوں دیتے تھے؟ بچہ جب تک ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، سانس بھی لیتا ہے، اور یہ سب اس دنیا کی چیزیں ہیں۔ یہاں کی آواز ماں کے پیٹ میں بچہ سنتا ہے،
ایک واقعہ ہم نے پڑھا تھا. ایک لڑکا پیدا ہوا، بڑا ہوا، 5-7 سال کا ہوا، استاد کے یہاں مدرسے میں پڑھنے گیا، حفظ شروع کیا تو 5 پارے اس نے تیزی کے ساتھ حفظ کر لی. پھر اس کے بعد میں سلو ہو گئے تو بڑا تجسس ہوا کہ بھئی اتنا ذہین بچہ روزانہ 5 صفحے پڑھتا تھا، اب یہ ایک صفحہ بھی کیوں یاد نہیں کر پا رہا؟ تو تحقیق کرتے کرتے معلوم ہوا کہ اس کی ماں حافظ تھی 5 پاروں کی، اور وہ حمل کے زمانے میں وہ 5 پارے جہرن زور سے یعنی آواز سے پڑھا کرتی تھی. تو پیٹ میں بچہ سنتا رہا اور سنتے سنتے وہ پارے اس کے لیے حفظ کرنا آسان ہو گئے. یہ تو پرانی بات ہے کہ کتابوں میں ہم نے پڑھی تھی، اور میرا اپنا تجربہ. جب میرے بڑے لڑکے نے، جن کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا، راندیر میں جب حفظ شروع کیا تو میں نے ان کی ماں سے کہا تم بھی حفظ شروع کرو. ان کی ماں بھی چلی گئی، اللہ کو پیاری ہو گئی. وہ کہنے لگی میں کیسے حفظ کروں گی، اتنے گھر کے کام ہیں، یہ ہیں وہ ہیں وہ ہیں. میں نے کہا کوئی نوکر رکھ لیں گے کام کے لیے، شروع کرو. بہرحال انہوں نے اپنے ماں بیٹے نے ایک ساتھ حفظ شروع کیا. پھر راندیر سے میرا دیوبند چلا جانا ہوا تو میں نے بچوں کو گھر چھوڑ دیا، اور یہ لڑکا جو حفظ کرتا تھا اسے دیوبند لے گئے. تو پہلا لڑکا جن کا انتقال ہو گیا، وہ دوسرے لڑکے جو راندیر میں ہیں، وہ تیسرے لڑکے جو دمن میں ہیں، ان 3 لڑکوں کو حفظ کراتے کراتے میرے لوہے کے چنے چبا دیے. انہوں نے اتنا مارنا پڑا ان کو کہ میں پریشان ہو گیا. اس درمیان میں 3 بچوں کے درمیان میں ان کی ماں حافظ ہو گئی. انہوں نے حفظ کرنے کے بعد، اس کے بعد جتنے لڑکے تھے، میرے 11 لڑکے تھے، باقی جتنے لڑکے تھے 2 لڑکیاں تھیں، 3 بہویں، سب کو ان کی ماں نے حفظ کرا دیا. کب حفظ شروع ہوا اور کب ختم ہوا مجھے نہیں پتا. اتنا سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ بچے حفظ کر لیتے، کیونکہ ان کی ماں ہر وقت پڑھتی رہتی تھی، حمل کے زمانے میں بھی پڑھتی تھی، دوسرے وقتوں میں بھی پڑھتی تھی. یہ تو میرے گھر کا تجربہ ہے. اس سے سمجھو کہ بچہ پیٹ میں سنتا ہے اور کھاتا پیتا کیا ہے. یہ جو منتھلی پیریڈ میں خون آتا ہے یہ غذا سے بنتا ہے. اس میں کھانا پانی سب ہوتا ہے اس خون میں. پھر بچہ جب حمل ٹھہرتا ہے تو پیٹ کے اندر بچہ دانی ہے، اس کو آپریشن کرا کے نکال دیتے ہیں. پھر بچہ دانی کے اندر پھر ایک گولا ہوتا ہے، جو حمل ٹھہرتا ہے وہ گولا ہوتا ہے. اس کے اوپر جو پردہ ہوتا ہے وہ مشیمہ کہلاتا ہے، عربی میں مشیمہ کہلاتا ہے، اردو میں نال کہتے ہیں. اس نال کے اندر گندا پانی بھرا ہوا ہوتا ہے، اس کے اندر بچہ ہوتا ہے. تو یہ جو منتھلی پیریڈ کا خون حمل پر رک جاتا ہے تو ہر مہینے خون آتا ہے، مگر پیچھے رگوں میں رکا رہتا ہے، کیونکہ وہ خون کا سسٹم ایسا ہے کہ وہ خون بچہ دانی میں گرے گا اور بچہ دانی کے منہ سے پھر باہر نکلے گا. اب بچہ دانی کا منہ تو بند ہو گیا ہے، اب وہ اندر کہاں سے گرے گا؟ تو پیچھے رگوں میں رکا رہتا ہے. پھر جب بچے میں 4-5 مہینے گزر جاتے ہیں اور روح پڑ جاتی ہے تو یہ خون جو رگوں میں ہے یہ بچہ دانی میں ٹپکتا ہے. پھر وہ جو گولا ہے وہ گولا اس کو چوستا ہے اور اس کو ریفائن کرتا ہے، اور سینکڑوں چھوٹی چھوٹی روحیں رگیں ان رگوں کے ذریعے سے ایک جگہ اکٹھا ہو کر پھر نال کے ذریعے سے، ناک کے ذریعے سے بچے کے پیٹ میں جاتا ہے، اور 4 مہینے وہی اس کی غذا ہوتی ہے. اور 3 پردے چیر کر پیٹ، ماں کا پیٹ، بچہ دانی کا پردہ، اور پھر اندر وہ مشیمہ گولا،
ان تینوں سے چیر کر ہوا پہنچتی ہے اور بچہ سانس لیتا ہے. کبھی جانور مر جاتا ہے پیٹ میں بچہ زندہ ہوتا ہے, عورت مر جاتی ہے پیٹ میں بچہ زندہ ہوتا ہے, اور کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے کہ اگر ایسا ہو عورت کا انتقال ہو گیا اور بچہ پیٹ میں گھوم رہا ہے تو ایک دم آپریشن کر کے بچے کو بچا لو. معلوم ہوا کہ اس کا سانس الگ لیتا ہے, ماں کے سانس کے تابع نہیں. بہرحال پیٹ میں اللہ نے سارے انتظامات کر رکھے. کوئی یہ کہے کہ ان پردوں سے ہوا کیسے پہنچتی ہے, اس کی مثال لو. تم ایک کمرہ بناؤ گلاس کا, شیشے کا, بالکل پیک چاروں طرف سے, اور اندر موبائل لے کر کھڑے ہو جاؤ تو فون وہاں بھی آئے گا. تو جب وائس کاچ کو کراس کر سکتی ہے تو ونڈ پیٹ کے 3 پردوں کو کیوں نہیں کراس کر سکتی؟ وہ کرتی ہے. اور اس پیٹ کے راستے سے, ناف کے راستے سے غذا پہنچتی ہے. 4 مہینے تک غذا پہنچتی ہے. حلال حرام جیسی غذا پہنچے گی ایسا ہی بچہ پلے گا, بڑھے گا. پھر جب بچے کے دنیا میں نمودار ہونے کا, ظاہر ہونے کا وقت آتا ہے تو وہ پردہ خود بخود پھٹتا ہے. کیسے پھٹتا ہے؟ مرغی کے نیچے تم انڈے رکھ دو سینے کے لیے, تو جب اندر بچہ تیار ہو جائے تو بچہ چونچ مارے گا, انڈا پھٹے گا, ٹوٹے گا, اور ٹوٹ کر بچہ باہر آئے گا. ایسے ہی اللہ تعالیٰ وہ پردہ پھٹتا ہے اور پھر وہ گندا پانی, چکنا پانی تھوڑا تھوڑا نکلنا شروع ہوتا ہے. اسی کی رو میں بچہ نکل آتا ہے. لیکن وہ بچہ, اس کا بچہ اس کی ناف جڑی ہوئی ہے اس مشیمہ سے, مشیمہ ابھی نہیں نکلا, تو پھر وہ ناف 4 انگل رکھ کر کے دھاگا باندھ کر کے کاٹ ڈالتے ہیں, تو اب یہ اندر چلا گیا اور یہ بچہ باہر ہو گیا. پھر آدھا گھنٹے کے بعد میں پھر درد ذہ ہوتا ہے, اور پھر درد ذہ ہو کر کے پھر یہ جو پردہ ہے اندر, یہ نال گرتی, میل گرتا ہے, اس کو کہیں دفن کر دیتے ہیں. یہ سسٹم ہے قدرت کا. اب یہ جو 4 مہینے اس نے کھایا تو پخانہ کہاں کیا؟ کوئی کھائے گا تو اس میں پخانہ بھی تو نکلے گا. وہ پخانہ اس بچے کے پیٹ میں رہتا ہے, اور پھر دنیا میں آنے کے بعد میں 2-3 دن تک کالا کالا پخانہ کرتا ہے. یہ وہ جمع ہے, وہ آتا ہے. اور اسی وجہ سے 3 دن تک ماں کے دودھ نہیں اترتا. کیونکہ ابھی دودھ اترے گا تو بچہ پینے لگے گا, ابھی پیٹ میں پخانہ بھرا ہوا ہے تو دودھ نہیں اترتا. 3 دن کے 2 دن کے بعد یا 3 دن کے بعد دودھ اترتا ہے. اتنے دنوں کے اندر یہ بچہ پخانہ, کالا کالا پخانہ کرتا ہے, اور اس کے لیے یہ گھٹی پلائی جاتی ہے تاکہ یہ مسیل بنے اور سارا پیٹ صاف ہو جائے. تو جب سارا گھٹی پلاتے ہیں اور سارا پیٹ, اور گھٹی میں خاص طور پہ شہد پڑتا ہے, اور شہد جو مسیل ہے, اور جب سارا پیٹ صاف ہو جاتا ہے تو اب ماں کی چھاتی میں 2 نہریں دودھ کی جاری ہو گئی. پی بے, اب جتنا پینا ہو پی. یہ پورا اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. اس نظام کے ماتحت ہم دنیا میں آتے ہیں. تو بچہ ماں کے پیٹ میں کھاتا پیتا ہے. وہاں سے یہ محاورہ بنا ہے کہ یہ چیز اس کی گھٹی میں پڑی ہے, یعنی نیچر میں. تو راشد تو سیدھے راستے پر جانے والا, یہ تو چھوٹا سرٹیفکیٹ ہے. اس سے بڑا سرٹیفکیٹ ہے مہدی. مہدی کے معنی جس کی گھٹی میں ہدایت پڑی, اس کے جو نیچر میں ہے اس کے خلاف نہیں ہو سکتا. ہر مخلوق کا ایک نیچر ہے, جو نیچر میں ہے وہی ظاہر ہوگا, اس کے خلاف ظاہر نہیں ہوگا. تو یہ اردو کا محاورہ بن گیا ہے کہ یہ تو ہدایت. دیکھو پہلے جب راجے نواب وغیرہ تھے تو ایک لفظ ہدایت استعمال ہوتا تھا, ہدایت مآب, یعنی وہ نواب صاحب جن کے نوابی 7 پشتوں سے آ رہی ہے نوابی. تو یہ مآب لفظ تھا, استعمال ہوتا تھا, وہی لفظ استعمال کرو, ہدایت مآب. حضور نے فرمایا یہ صحیح راستے پر چلنے والے ہیں اور یہ ہدایت مآب ہیں, ان کی گھٹی میں ہدایت پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے
اللہ کے نبی اور رسول میسنجر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے یہ میسنجر نہیں ہے، لیکن میسنجر نہ ہونے کے باوجود ان کے راہ راست پر چل رہے ہیں اور ہدایت ان کی گٹی میں پڑی ہوئی ہے. پھر تم ان کی سنتوں کو، ان کو طریقوں کو نہیں مانو گے تو کیسے کام چلے گا؟ اور یہ سلسلہ یہیں تک نہیں رہے گا، یہ سلسلہ خلفائے راشدین سے آگے صحابہ تک بھی چلے گا. صحابہ میں اور غیر صحابہ میں کیا فرق ہے؟ بس اتنا فرق ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ کی مثال آسمان کے تاروں جیسی ہے. آسمان کے کسی تارے کو آپ قطب نما بنانے کے لیے متعین کر کے قطب نما بنا لو تو ہر تارے سے بنا سکتے ہو. دیکھو آسمان میں دو ہیں، سیارے اور ستارے. یہ جو سیارے ہیں یہ تو گھومتے رہتے ہیں. ہماری زمین بھی ایک سیارہ ہے، چاند بھی ایک سیارہ ہے، زہرہ، مریخ، عطارد، یہ سب سیارے ہیں یعنی زمینیں ہیں. اور وہ زمینیں تو اپنے محور پر گول گھومتی رہتی ہیں سورج کے سامنے، اس لیے آدھا 12 گھنٹے دن اور 12 گھنٹے رات ہوتا ہے تمام سیاروں میں. اور جو ستارے ہیں، ستارے گھومتے نہیں ہیں. کیوں گھومتے نہیں ہیں؟ کہتے ہیں، اللہ جانے صحیح غلط کی ذمہ داری میری نہیں ہے، کہتے یہ ہیں کہ یہ سورج میں سے شرارے اڑے ہیں. جیسے انگیٹھی میں فٹ ہوتا ہے اور شرارے اڑتے ہیں، جیسے سورج میں سے شرارے اڑے ہیں اور یہ ستارے بنے ہیں. اور سورج جیسے اپنی جگہ پر ٹھہرا ہوا ہے، ایسے ہی ایسے ستارے بھی ٹھہرے ہوئے ہیں. ان ستاروں میں سے ایک ستارہ ہے قطب ستارہ. دنیا نے قطب ستارے کو متعین کر کے اس سے ایک آلہ بنا دیا قطب نما، اور اس کے ذریعے سے سب کام دنیا میں ہو رہے ہیں. سمندر میں جو پانی کے جہاز چل رہے ہیں وہ بھی کمپاس سے چل رہے ہیں. رات میں جو ہوائی جہاز اڑ رہے ہیں یہ بھی کمپاس سے چل رہے ہیں. ہر کام اسی سے ہو رہا ہے. یہ جو قطب نما ایک ستارے کو کمپاس بنانے کے لیے متعین کیا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے. آپ آسمان کے کسی ستارے کو کمپاس بنا سکتے ہیں، اس سے کمپاس بنا سکتے ہیں. ٹورنٹو میں نے ایک مرتبہ یہ ستاروں کا دکھاتے ہیں، لندن میں بھی ہے، لندن میں بھی میں نے دیکھا ہے. کیا نام اس کا؟ پلیٹوریم یا کیا کہتے ہیں اس کا؟ ایک انگریزی لفظ ہے پلیٹوریم، کیا کہتے ہیں. یا لندن میں بھی میں نے دیکھا ہے. ٹورنٹو میں دیکھنے کے لیے گیا تو آدھا آسمان دکھاتے ہیں، وہ آدھا آسمان دکھتا ہے، آدھا آسمان نیچے ہے. تو اس نے یہ کہا کہ اس آدھے آسمان میں جو ستارے ہمیں نظر آتے ہیں وہ 20 ارب ہیں. کروڑ سے آگے ارب ہوتا ہے. تو 20 ارب ستارے آدھے آسمان میں ہیں جو ہمیں نظر آئے ہیں. اور ابھی طاقتور دوربینیں پیدا ہوں گی تو اور بھی ستارے نظر آئیں گے. یہ آدھے 20 ارب ادھر ہیں، 20 ارب ادھر ہیں. یہ سارے ستارے، ان میں سے کسی بھی ستارے کو آپ قطب ستارہ بنا سکتے ہو کیونکہ وہ ٹھہرے ہوئے ہیں، وہ چلتے نہیں ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ میرے تمام صحابہ ان کو یوں سمجھو جیسے آسمان کے تارے. آپ کسی بھی تارے کو قطب تارہ مان کر کے آلہ بنا کر کے اس کے گائیڈنس میں آپ چلیں تو آپ منزل تک پہنچ جائیں گے. ہوائی جہاز بھی چل سکتے ہیں، پانی کے جہاز بھی چل سکتے ہیں، آپ ویسے بھی سب سفر کر سکتے ہیں. اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. سارے صحابہ مجموعہ نہیں، ہر صحابی. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے میسنجر ہیں، حضور کی طرف سے صحابہ میسنجر ہیں، اور پوری دنیا میں دین لے کر صحابہ کو جانا ہے. تو سارے صحابہ ایک ساتھ جمگٹا کہاں جائے گا؟ کوئی ایسٹ میں نکل گیا، کوئی نارتھ میں نکل گیا، کوئی ویسٹ میں نکل گیا. ساؤتھ میں تو سمندر ہے اور امریکہ دریافت نہیں ہوا تھا. تب 2-4 ادھر گئے، 2-4 ادھر گئے، 2-4 ادھر گئے.
اب وہ جو دین پہنچائیں گے اس پر اعتماد کرنا پڑے گا. جیسے اللہ ہمیں ظاہر ہو کر روح در روح باتیں نہیں کہہ سکتے ہیں، اللہ کے میسنجر جو باتیں کہیں اس پر اعتماد کرنا پڑے گا. تو یہ میسنجر کے جو میسنجر ہیں ان پر اعتماد کرنا پڑے گا. پھر صحابہ کے بعد وہ بات نہیں رہی. پھر صحابہ کے بعد میسنجر یہ نہیں ختم، پھر اس میں پھر تخصیص ہو جائے گی. اہل الذکر فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر تم دین کی باتیں نہیں جانتے تو دین کی باتیں جاننے والوں سے پوچھو. بھئی یہ ستارے ہیں، اور باقی جو دین کی باتیں نہیں جانتے وہ عام انسان ہے، وہ ستارے نہیں. بہرحال یہ ایک سلسلہ ہے. اب ان صحابہ میں یہ جو خلفاء راشدین ہیں ان کو حضور نے 2 سرٹیفکیٹ دیے. ایک تو یہ کہ یہ راشد ہیں، سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں، اور دوسرے یہ کہ یہ مہدی ہیں، ان کی ہدایت میں گھٹی پڑی ہوئی. دیکھو میرے بھائیو، یہاں رک کر یہ سمجھو، مہدی یہ 4 ساڑھے 4 ہی نہیں تھے. مہدی لفظ تو عام ہے. آپ کو معلوم ہے کہ زمانے کے آخر میں ایک حضرت پیدا ہوں گے، وہ ان کو لوگ کہتے ہیں امام مہدی. یہ امام، یہ تو شیعہ کہتے ہیں امام مہدی. شیعوں کے 12 امام ہیں، آخری امام مہدی ہیں. یہ جو حضرت پیدا ہوں گے ان کو اگر ہم امام مہدی کہتے ہیں تو یہ تو شیعوں کی مشابہت ہو گئی. شیعوں کا امام مہدی تو پیدا ہو چکا ہے، اور وہ تو سرہ من رہا میں غار کے اندر چھپا ہوا ہے. ہمارے مہدی تو بھی پیدا نہیں ہوئے. جیسے یہ جو جوئش ہیں، ان جوئش نے 2 باتیں عجیب بگاڑی ہیں. ایک تو ان کے یہاں اللہ کا پراپر نیم لینا بہت بڑا گناہ ہے. اللہ کا نام مت لو. دوسرا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو کہا یہ مسیح سچا نہیں جھوٹا مسیح ہے، یعنی دجال ہے. تو اللہ کے بندوں نے اللہ کا نام لینے کو گناہ قرار دے دیا، اور جو سچا مسیح آیا اسے جھوٹا مسیح بنا دیا، دجال بنا دیا. اور وہ سچے مسیح کے انتظار میں ہیں، چنانچہ جو دجال نکلے گا تو اس کو سچا مسیح سمجھ کر اس کی پیروی کریں گے. اور ان کے یہاں اللہ کے لیے جو پراپر نیم ہے وہ لینا بہت بڑا گناہ ہے. میں نے پہلے بھی قصہ سنایا تھا کہ یہیں لندن میں ایک مدرسے میں یسوع بھائی لے گئے ہمیں. تو ہم نے کچھ مذہبی سوال کیے. مدرسہ تھا، مسجد تھی نیچے مگر مدرسہ تھا. www.attableek.com The Reviver of Iman. طلباء کی نگرانی کر رہے تو جواب نہیں دے سکے، تو انہوں نے ایک بڈھے کو بلایا. تھوڑی دیر ہوئی، ایک بڈھا آیا، واقعی بالکل سوکھا سا، بالکل سا. یعقوب نام تھا اس کا. وہ ان کا بہت بڑا آدمی تھا. اس کو بلایا انہوں نے. اس سے میری گفتگو ہوئی بہت ساری. ان میں سے میں نے ایک بات پوچھی اس سے کہ اللہ کے لیے پراپر نیم تمہارے یہاں کیا ہے؟ یعنی سریانی میں. تورات جو سریانی میں اتری ہے، پھر سریانی میں سے عبرانی نکلی. عبرانی کو ہبرو کہتے ہیں. پھر ہبرو میں سے انگریزی میں ترجمے ہوئے. تو ابھی ان کی تورات ہبرو میں تو ہے، سریانی تو ہے ہی نہیں. لیکن جس زبان میں نازل ہوئی تھی اس میں پراپر نیم کیا ہے؟ تو خاموش رہا، جواب نہیں دیا اس نے. تو میں نے اس سے کہا، میں نے گجراتی بائبل پڑھی ہے، اس میں اللہ کے لیے یہوہ استعمال کیا ہے. تو اس نے یہ کہا، اس یعقوب نے، کہ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ آپ یہ نام لیں گے تو میں یہاں سے چلا جاتا. یعنی گویا اللہ کا نام سننے کے لیے بھی تیار نہیں، ان کے یہ سننا بھی جائز نہیں. تو اللہ کے ساتھ تو یہ معاملہ کر رکھا ہے. اور اسلام کیا کہتا ہے؟ اللہ کے ناموں میں سے ایک اسم اعظم ہے، اس کی طفیل میں جو دعا کرو گے قبول ہوگی. اب اسم اعظم کیا ہے وہ بتایا نہیں. شب قدر کی طرح سے ڈھونڈو. اہم چیز بتائی نہیں جاتی، قیمتی چیز آنگن میں نہیں رکھی جاتی، گھر کے اندر چھپا کر رکھی جاتی.
تو اس میں اعظم بتایا نہیں. اللہ کے 99 نام ہے اور بھی نام ہے, ڈھونڈو اس میں. پھر علماء نے اپنی محنتیں کر کے تعین کی تو ایک قول یہ ہے کہ اللہ کا پروپر نیم ہے اللہ, یہ اس میں اعظم ہے. اسی لیے اللہ 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 اس کا ذکر ہی سب سے بہتر ذکر ہے. تو اللہ کے بندوں نے اللہ کا جو نام لینا ہے اس کو بھی گناہ قرار دے دیا. تو اسی طرح سے حضرت مسیح علیہ السلام جو سچے پیدا ہوئے تو کہا یہ جھوٹا ہے, کذاب ہے, یہ دجال ہے, اس کو قتل کرنے کی کوشش کی اور سچے نبی کے انتظار میں ہے. تو اسلام میں یہ سلسلہ ہے, اطاعت صرف اللہ کی ہے. پھر اللہ اپنے میسنجروں کے ذریعے سے جو کتابیں اور جو حدیثوں کے ذریعے فرمائے اس کی اطاعت. پھر ان کے جو پہلا طبقہ ہے جو حضور کی وفات کے بعد پوری دنیا میں بھیجا گیا ہے, مبعوث کیا گیا ہے, ان کی بات ماننا ہے, لہذا ان کی حیثیت الگ ہے. پھر اس کے بعد جو امت آئے گی اس میں سے جو تارے ہیں وہ خاص ہوں گے اور وہی مجتہدین ہوتے ہیں, بڑے ائمہ ہوتے ہیں, قرآن و حدیث میں سے دین نکال کر لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں. یہ سب سلسلہ ہے. تو غیر مقلدین یہ کہتے ہیں کہ یہ 4 خلفاء ہیں, 4.5 خلفاء ہیں. یہ اللہ یہ میسنجر کہاں ہے؟ تو ہمارے جیسے بشر ہیں, ان کی باتیں ہم کیوں مانیں؟ جواب ہے کو اس لیے ماننا ہے کہ یہ جو مجتہدین ہیں ان کی ہم باتیں اس لیے مانتے ہیں کہ وہ اہل الذکر ہیں, دین جاننے والے ہیں, تو ان کی باتیں نہیں مانتے. وہ قرآن و حدیث میں سے جو نکال کر باتیں بتاتے وہ مانتے ہیں. اسی طرح سے راشد ہیں اور مہدی ہیں, اس لیے ان کی باتیں مانتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ 2 سرٹیفکیٹ دیے ہیں. تو میں کہہ رہا تھا کہ مہدی ہر زمانے میں ہوتے ہیں اور یہ جو آخری زمانے میں آئیں گے جس کو امام ہم مہدی کہتے ہیں, امام نہیں استعمال کرنا چاہیے, حضرت مہدی کو حضرت مہدی, انہی کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے. یہ جو حضرت مہدی ہیں یہی لفظ مہدی ہے, ان کے گھٹی میں بھی ہدایت پڑی ہوئی ہوگی. اسی طرح سے جو حضور کے بعد 4 خلفاء ہیں وہ راشد ہونے کے ساتھ مہدی ہیں, ان کی گھٹی میں ہدایت پڑی ہوئی ہے. یہ تو نقلی دلیل ہے. اور عقلی دلیل میں نے پہلے بتلائی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک نیشنل گورنمنٹ پیدا ہو گئی تھی, وجود میں نیشنل گورنمنٹ وجود میں آئی تھی, انٹرنیشنل گورنمنٹ وجود میں نہیں آئی تھی. وہ تو 2 سپر پاوروں سے جنگ ہوئی. وہ خلفاء کے زمانے میں ایک سپر پاور ختم ہوا, ایک تابع ہو گیا اور ملت بنتی بڑھتی ملت بہت بڑی ہو گئی. تو یہ جو کنٹری بڑھ گئی, انٹرنیشنل ہو گئی اور ملت بہت بڑی ہوئی, ان کو دونوں کو آرگنائز کرنے کے لیے, منظم کرنے کے لیے جو طریقے 4 خلفاء نے جاری کیے ہیں وہ ان کو فالو کرنا ضروری ہے. کیونکہ کوئی چیز وجود میں جب تک نہ آئے اس کے احکام بیان نہیں کیے جا سکتے, مخاطب سمجھ نہیں سکتے ہیں, یاد نہیں رکھ سکتے ہیں. دیکھو آج کلونک, اگر حضور کلونک کا مسئلہ بیان کرتے تو صحابہ کیسے سمجھتے اور کیسے یاد رکھتے؟ فیوچر میں جتنی باتیں نئی ہونی ہے ان کے احکام نہیں بتائیں گے. تو جب انٹرنیشنل گورنمنٹ ہی قائم نہیں ہوئی تو اس کے احکام کیسے بتائیں گے حضور؟ اور بتائیں گے تو صحابہ کیسے سمجھیں گے اور کیسے یاد رکھیں گے؟ عربوں میں تو قبائلی حکومتیں تھی, ہر قبیلے کی حکومت, نیشنل بھی نہیں تھی. اب ان کو انٹرنیشنل حکومت کے احکام بتائیں تو کیسے سمجھیں گے اور یاد رکھیں گے؟ اس لیے حضور نے وہ چھوڑ دیے ہیں کہ میرے بعد میرے جو جانشین آئیں گے, میرے خلفاء آئیں گے, ان کے زمانے میں جب انٹرنیشنل گورنمنٹ قائم ہو جائے گی اس وقت اس کے جو وہ احکام بیان کریں گے ان احکام کا فالو کرنا. یہ عقلی دلیل ہے کہ قرآن میں انٹرنیشنل گورنمنٹ کے احکام کیوں نہیں آئے, اصول آئے, جزیات نہیں آئے. حضور نے ان اصول کو کیوں نہیں پھیلایا؟ اس لیے کہ حضور کے زمانے میں انٹرنیشنل گورنمنٹ قائم نہیں ہوئی تھی. اس لیے بات کے جو خلفاء آئے انہوں نے قرآن میں جو اصول بیان کیے ہیں ان اصول کو سامنے رکھ کر انٹرنیشنل گورنمنٹ کے احکام بیان کیے. ان کا فالو کرنا ضروری ہے. اس حدیث شریف میں یہی بات بتائی. پھر آگے حضور نے فرمایا تمسکوا بہا,
وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، میرے خلفاء کی سنتوں کو مضبوط پکڑو، تمسکوا بہا، اور مضبوط صرف ہاتھوں سے نہیں، دانتوں سے نہیں، ڈاڑوں سے نہیں، آخری ڈاڑوں سے مضبوط پکڑو. وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، جو آخری ڈاڑے ہیں نواجذ، ان کے ذریعے سے مضبوط پکڑو. اب حضرات تو عربی نہیں جانتے، جو عربی جانتے ہیں وہ سمجھ تمسکوا بہا ہے، بہما نہیں. اور پہلے دو سنتوں کا ذکر آیا ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء. جب دو سنتیں ہیں تو بہما ضمیر تثنیہ کی آنی چاہیے، مگر تثنیہ کی ضمیر نہیں آئی، بہا. اور عربی کا قاعدہ ہے کہ ضمیر اقرب کی طرف لوٹتی ہے، تو اقرب خلفاء کی سنتیں ہیں، یعنی میرے خلفاء کی سنتوں کو مضبوط پکڑو ہاتھوں سے اور دانتوں سے مضبوط پکڑو. یہ تنبیہ کرنے کی اس لیے ضرورت پیش آئی کہ یہ غیر مقلدین باولے یہ اعتراض کریں گے تو انسان ہمارے جیسے انسان تھے، ہمارے جیسے انسان نہیں تھے. اللہ کے رسول نے ان کو 2 سرٹیفکیٹ دیے ہیں، لہذا ان کے وہ طریقے، صرف وہ طریقے جو ملک اور ملت دونوں کو منظم کرنے کے لیے جو طریقے انہوں نے چلائے ہیں، ان کو پکڑنا حضور کی سنتوں کی طرح سے ضروری ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.